الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصحف ناول بائی نمر احمد کی یہ ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ دور بینچ پر بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے پاؤں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ۔ سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔ وہ اسی طرح کتاب کے کنارے پر ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل محمل ذرا سا تذبذب سے ساتھ بیٹھی۔ مجھے کل کے رویے پر شرمندگی ہے۔ میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی، اور جانے دو، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ میں کچھ پریشان تھی۔ میں نے تو تجھے تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا ہے، تم خود ہی اس کی طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، وہ اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے کچھ ایسی ہی بات کی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔ واقعی وہ ششدر اسے دیکھتی رہی تھی۔ عجب بے یقینی تھی۔ ہاں، اس میں لکھا ہے۔ تم نے میری کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھ رکھی ہے، مگر مجھ پر صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پر کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں نہیں کچھ آ رہا۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ اور کس نے یہ کتاب صدیوں پہلے اس کے لیے رکھ کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونکی، اور پھر بنا کچھ کہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ، اور محمل تم ٹرالی لان میں لے آؤ۔ تائی مہتاب اپنی ازلی بے نیازی سے کہہ کر پلٹ گئی تھی تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو۔ محمل میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر دے آؤ۔ میں نہیں دے کر آ رہی، ٹرالی تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو۔ مسرت بھوکلا کے آگے بڑھی میں اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم فواد کو چائے دے آؤ۔ اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ سو شانے اچکا کر لاپرواہی سے ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فواد بھائی، اس نے دروازے پر ہلکا سا نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے۔ ہاں، رکھ دو۔ وہ کسل منڈی سے اٹھا، انداز سے تھکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور کپ اٹھا کر اس کے پاس آئی۔ ہاں، کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو چائے پکڑاتی محمل کی انگلیاں ذرا سی اس سے مس ہو گئیں۔ اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے تو تم اچھی بنا لیتی ہو۔ اماں نے بنائی ہے۔ وہ جذباً اس کے سامنے کھڑی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز قد محمل۔ لائی تو تم ہو، ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چائے کا کپ ایک سائڈ پر رکھے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنے خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بڑی بزنس امپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بزنس امپائر؟ ہاں، تم اس کے اونرز میں ہو۔ کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اپنے ابا کے بزنس پر بھی دھیان دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں، کیا تم یہ سب نہیں سنبھالنا چاہتی؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پر خوشگوار حیرت اتری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم کام کرو گی میرے ساتھ؟ جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لے پر دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام میں آغا جان سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر وسوسوں نے سر اٹھایا۔ شور کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی اسے سب اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا تھا، دولت، نچھاور اور محبوب قدموں میں۔ اب اسے اس سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی، اور پھر رات میں جب فواد نے آغا جان کے سامنے
اسے اپنے ساتھ کام پر لگانے کی تجویز پیش کی تو سب سے پہلے حسن نے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو ابھی اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو واضح برا لگا تھا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھیں، نہیں تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آغا جان سے بات کر رہا ہوں اور میں تمہاری باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے ایک کٹیلی نگاہ محمل پر ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آغا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ یو بوتھ! حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں، اور وہ فوراً تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آغا جان؟ آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی تو محمل نے بے بسی سے مدد طلب نظروں سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے تسمے بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پر جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے گئے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بن گئی تو بالآخر نل کھول کر منہ پر پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا آج وہ آخری بار رو رہی ہے۔ وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راست نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اب ان سے انتقام لینے کے لیے اسے جادو یا سفلی عمل کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ صبح اسے بس اسٹاپ پر جا کر اس سیاہ فام لڑکی سے وہ کتاب لینی تھی۔ ویسے نہیں تو ایسے صحیح۔ چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا۔ صبح اسے کالج نہیں جانا تھا، ایگزامز ختم ہو چکے تھے، مگر وہ پھر بھی بہانہ بنا کر مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے بس اسٹاپ پر چلی گئی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ سیاہ فام لڑکی کی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ محمل بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی، پھر بے چین نگاہوں سے گردن ادھر ادھر گھماتی، بھوری اونچی پونی بھی ساتھ ساتھ ہی جھولتی۔ اسے شدت سے اس لڑکی کا انتظار تھا اور آج تو لگ رہا تھا وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے۔ بالآخر وہ بینچ پر بیٹھی اور سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ کیا میرا انتظار کر رہی تھی؟ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ وہ سیاہ فام لڑکی سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ کیوں۔ وہ آرام سے بینچ پر بیٹھی، بیگ کا اسٹریپ کندھے سے اتار کر ایک طرف رکھا اور کتاب احتیاط سے گود میں رکھی۔ پھر جیسے فارغ ہو کر محمل کا چہرہ دیکھا۔ تم تھک گئی ہو؟ ہاں میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس دنیا میں میرے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہتے، ابھی تو تم نے کچھ لینا ہے جس کی چمک سے تمہاری آنکھیں چکیا چوند رہ جائیں گی۔ ابھی تو تم صحیح راستے پر آئی ہو۔ مجھے صحیح اور غلط کا نہیں پتا، نہ ہی میں صحیح اور غلط کی تفریق میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بے اختیار نگاہیں چرائی تھیں اپنے دل سے، اپنے اندر بیٹھے گلٹ کے احساس سے۔ کوئی بات نہیں، شروع میں یہ کتاب مشکل لگے گی، جیسے کوئی عذاب ہو، کوئی قید ہو، مگر پھر تم عادی ہو جاؤ گی۔ اور ویسے ہی مسکرائی تھی، یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ وہ ویسے ہی مسکرائی تھی، یہ کتاب مجھ سے کیسے بات کرے گی؟ محمل سحرزدہ سی اس لڑکی کی گود میں پڑی کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ روز اس کا ایک صفحہ پڑھنا ہے۔ اگر مشکل لگے تو میں تمہیں کچھ ایسے لوگوں کا پتہ بتاؤں گی جو اس کتاب کا علم سکھاتے ہیں، بالکل چپ چاپ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں۔ میں تمہیں ادھر لے جاؤں گی، وہ تمہیں اس قدیم کتاب کا علم سکھائیں گے جس میں یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر جب تم روز اس کا ایک ایک صفحہ کی رداد کرو گی اور یسٹرڈے پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر صفحہ تمہارے لیے ٹمورو کی تدبیر بتائے گی تمہیں۔ اور اگر میں ایڈوانس میں ایک صفحہ آگے پڑھ لوں تو مجھے اپنے آنے والے کل کا علم ہو جائے گا۔ یسٹرڈے کی رداد سنائے گی، ہے نا؟ نہیں، تم ایک دن میں پوری کتاب بھی پڑھ لو تب بھی وہ تمہاری یسٹرڈے کی رداد ہی سنائے گی۔ لیکن اگر وہی صفحہ تم اگلے دن پھر سے پڑھو تو وہ تمہیں اس دن کے حساب سے تمہاری گزشتہ دنوں کی رداد بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ سی گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صفحے کا ایک دن میں ہی مطلب بدل جائے؟ یہ نہ ہوتا تو تم آج اس کتاب کی طرف یوں نہ کھنچی آتی۔ تمہیں شک ہے کیا؟ نہیں، مگر تم مجھے یہ کیوں دے رہی ہو؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ؟ اپنی دانست میں محمل نے خاصا عقل مندانہ سوال کیا تھا۔ میرا ہی تو فائدہ ہے، وہ پھر پراسرار انداز میں مسکرائی۔
جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا اس کا ایک شیئر تو مجھے ہی جائے گا۔ شیئر؟ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کتنا شیئر؟ کتنے پرسنٹ؟ شاید آدھا، شاید اس سے کچھ کم، معلوم نہیں، مگر یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا حصہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ یہ کتاب خود میرے پاس آ کر میرا حصہ دلوائے گی۔ اچھا، وہ متحیر سی ہو گئی۔ پھر یہ میں لے لوں؟ پہلے خوب اچھی طرح سوچ لو۔ سب سوچ لیا ہے، وہ تیزی سے بولی اور کتاب پر ہاتھ رکھ دیا، مبادا وہ اسے واپس نہ لے جائے۔ پھر لے جاؤ، پر یاد رکھنا یہ ایک بوجھ ہے جو میں تجھے دے رہی ہوں۔ اگر تم نے وہ جنہیں تم عملیات کہتی ہو کر لیے اور ویسے ہی کیے جیسے یہ کتاب کہتی ہے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ تم اس کتاب میں رہنے لگو گی، اس کتاب کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا، دیوانی ہو جاؤ گی، مجنوں۔ اور پھر اگر تم نے اس کو چھوڑنا چاہا تو تباہ ہو جاؤ گی، جو ملا تھا وہ بھی کھو دو گی، اور جو پہلے سے تھا وہ بھی عذاب بن جائے گا۔ جاؤ، اسے لے جاؤ۔ اس نے سیاہ جلد والی بھاری کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی، اور جب محمل نے اسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو لرز رہے تھے۔ تھینک یو۔ کیا یہ مجھے تمہیں واپس کرنی پڑے گی؟ نہیں، اور جب میں پوری پڑھ لوں، ختم کر لوں تب پھر سے شروع کر لینا، یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تھینک یو۔ کپکپاتی انگلیوں سے کتاب پکڑے تیز تیز چلتی گھر کے سمت بڑھ گئی۔ کتاب کی سیاہ جلد سرد تھی، بے حد سرد۔ کوئی اسرار، اس میں کوئی قدیم راز، جیسے وہ آج بے نقاب کرنے جا رہی تھی۔ جب اس نے گیٹ کھولا تو اسے محسوس ہوا اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور دل تو ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ بوجھ، بہت بھاری بوجھ تھا، وہ اس تھکی ہوئی لڑکی سے لیا تھا۔ اندر ہی اندر اس کا دل ڈر رہا تھا، کہیں وہ تباہی کے کسی راستے کی طرف تو نہیں جا رہی۔ یہ سیاہ علم، یہ سفلی عملیات اچھے کام تو نہیں تھے، پھر وہ کیسے اسے اٹھا لائی تھی؟ اس نے رک کر سوچنا چاہا، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دولت، نچھاور، محبوب قدموں میں دنیا پہ راج، اس سے بہت سی چیزیں اکٹھی کرنی تھیں، اور وہ کتاب اس کے ہر مسئلے کا حل تھا۔ اسے بیگم نعمان کے ٹھکرائے ہوئے رشتے کا خیال آیا، اس رات فواد کی بات پر سب کے رد عمل یاد آئے، اسے اپنی بے پناہ دولت بھی یاد آئی جس پر عیش کوئی اور کر رہا تھا۔ پھر کیسے وہ اس لڑکی کو وہ کتاب، سب خزانوں کی کنجی واپس کر آتی؟ پھر وہ نہیں رکی اور کتاب سینے سے لگائے، سر جھکائے، تیز قدموں سے چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی آواز پر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ سامنے تائی مہتاب قدرے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہ نادیہ سے کچھ نوٹس لینے تھے، ذرا سٹاپ تک گئی تھی، اماں کو بتا کر گئی تھی۔ ماں، تمہاری ماں تو کہیں کی لینڈ لیڈی ہے جس کی اجازت کافی تھی۔ وہ تائی چچا اسد کو بھی بتایا تھا۔ پہلی دفعہ وہ تائی کے سامنے یوں ہکلا رہی تھی۔ اچھا جاؤ، سر نہ کھاؤ۔ تائی بیزاری سے ہاتھ جلا کے آگے بڑھ گئیں۔ وہ کمرے کی طرف لپکی اور جلدی سے الماری کھول کر ایک خانے میں سب کپڑوں کے نیچے وہ کتاب چھپا دی، پھر الماری احتیاط سے بند کی، ادھر ادھر دیکھا، سد شکر کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ محمل، باہر اماں نے پکارا تو وہ جلدی سے منہ سے پسینہ پہنچتے ہوئے باہر آئی۔ جی؟ مسرت جو کچن میں سارے گھرانے کا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، پین میں انڈا پلٹتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ تم تو کالج گئی تھی، اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ جی بس۔ خیریت؟ آج سب کو میری اتنی فکر کیوں لگ گئی ہے؟ نادیہ سے نوٹس لینے تھے، مل گئے تو واپس آ گئی۔ وہ خام خواہ چڑ گئی، پھر ادھر ادھر برتنوں میں ہاتھ مارتی بظاہر کچھ تلاش کرنے لگی۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اچھا ناشتہ تو کر لو۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، وہ بس منظر سے ہٹنا چاہتی تھی، تو اتنا کہہ کر وہ باہر لاؤنج میں آ گئی۔ ذہن ابھی تک الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپی سیاہ جلد والی کتاب میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر گھر کے کام کاج، صفائی، اور اس کے بعد مسرت کے ساتھ مشین لگائے وہ میکانگی انداز میں خاموشی سے کام کرتی گئی۔ مسلسل اس کا دل بار بار پلٹ کر اس کتاب کی طرف جاتا۔ وہ کئی بار کمرے میں آئی اور کپڑوں کے نیچے ہاتھ تھپا کر دیکھا، وہ سیاہ کتاب وہیں رکھی تھی۔ پھر سارا دن وہ موقع ڈھونڈتی رہی کہ اسے جا کر پڑھے، کچھ نہ پتا تو چلے، کوئی راہ تو نکلے، مگر کاموں کا بوجھ اور کچھ فطری سا خوف تھا جو اس کتاب کو نکالنے کی ہمت نہ کر سکی۔ رات کھانے کے بعد جب اس نے سب کو ڈائننگ ہال میں سب کو سویٹ ڈش میں مصروف پایا تو بالآخر الماری سے وہ کتاب نکالی اور اسے سینے سے لگائے دبے پاؤں اوپر سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ ڈائننگ ہال سے راستہ کچن کی طرف جاتی مہتاب تائی نے چونک کر اسے آخری سیڑھی پھلانگتے دیکھا۔ یہ محمل کیا کرتی پھر رہی ہے آج؟ انہوں پیچھے سے چچی نائمہ کو آتے روک کر سرگوشی کی۔ ابھی کوئی کتاب پکڑے اوپر گئی ہے، واقعی سچ کے؟ اچھا، وہ متجسس سی تائی کے پاس آئی۔
پڑھائی وڑھائی تو اب ختم ہے اور چھت پر تو کبھی بھی نہیں گئی یہ پڑھنے کے لیے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اور ان کی سرگوشیوں سے بے خبر وہ باہر ٹیرس پر نکل آئی، آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ریکنگ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ کتاب گھٹنوں پر رکھے وہ کتنی دیر اس کو دیکھتی رہی، محرومیوں، نارسائیوں، دکھوں کے اس کئی برس پرانے کرب کی اب جیسے انتہا ہو چکی تھی۔ اس سے اب مزید برداشت نہیں ہوتا تھا، غلط ہو یا صحیح، وہ زندگی سے اپنا حصہ ضرور وصول کرے گی۔ ایک ٹھوس اور حتمی فیصلہ کر کے محمل ابراہیم نے سیاہ جلد والی کتاب پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد سرد تھی، ٹھنڈی اور پرسکون۔ وہ جلد پلٹنے ہی لگی تھی کہ ٹیرس کا دروازہ ایک دم دھڑام سے کھلا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا اور ایک لمحے کو زمین آسمان اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ آغا جان، دونوں چچا، تائی مہتاب، چچی نعیمہ، چچی فضا، لڑکیاں اور مسرت بھی، سب ایک ساتھ باہر آئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آغا جان نے غصے سے گھرائے۔ محمل کیا کر رہی ہو ادھر؟ وہ ہکا بکا منہ کھول کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ادھر کیا بیٹھی ہو؟ سامنے آؤ، تائی مہتاب چمک کر بولیں، اور اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ بامشکل اٹھی اور 2 قدم آگے بڑھی، کتاب اسی طرح ہاتھوں میں پکڑی تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ آغا جان، میں پوچھ رہا ہوں اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں پڑھ رہی تھی، لفظ لبوں میں پر ہی دم توڑ گئے، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ ادھر دکھاؤ۔ آغا جان کے لہجے کی سختی کم نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کتاب لینے کو ہاتھ بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کچھ نہیں۔ اس نے کتاب پیچھے کرنا چاہی اور پھر اس نے دیکھا آغا جان کے پیچھے کھڑی مسرت کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تائی فاتحانہ مسکرائی تھی۔ ارے ہم بھی تو دیکھیں، بھری رات میں کتابوں میں چھپا کر کون سی خط و کتابت ہو رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ لڑکی کوئی چاند ضرور چڑھائے گی۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ نہیں تائی، نہیں۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو پڑھ۔ آغا جان نے زور سے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینی۔ پڑھ رہی تھی تو دکھاتی کیوں نہیں ہو؟ ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈال کر انہوں نے کتاب اپنے سامنے کی۔ میں بھی کہوں، کیوں راتوں کو چھت پر آ جاتی ہے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے جو اتنی لمبی زبان ہو رہی ہے؟ ارے میں بھی کہوں، کوئی تو ہے اس کے پیچھے آغا جان۔ اسے کہیے جس مرد کو چٹھیاں ڈالنے یہ یہاں آئی ہے وہ ابھی آئے اور اسے 2 بول پڑھوا کر ابھی لے جائے۔ خاندان بھر میں بدنام کرے گی کیا؟ اور اسے لگا وہ آج واقعتاً ہار گئی ہے۔ آغا جان صفحے پلٹ رہے تھے، ہر پلٹتے صفحے کے ساتھ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ آج وہ اسے یقیناً قتل کر ڈالیں گے۔ وہ سفلی عملیات میں پڑ گئی تھی، کبھی معاف نہیں کریں گے، بخشیں گے نہیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھٹیا عورت؟ آغا جان ایک دم دھاڑے تو اس کی رہی سے ہی جان بھی نکل گئی۔ اسے لگا وہ لہرا کے گرنے کو ہے جب میں نے کیا کیا ہے؟ تائی کی ہکلاتی آواز نکلی۔ محمل نے جیسے کسی خواب سے جاگ کر سر اٹھایا۔ وہ کھلی کتاب ہاتھ میں پکڑے محمل سے نہیں، تائی سے مخاطب تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی اس یتیم بچی پر الزام لگا کر ہم سب کو اکٹھا کر کے؟ ڈوب مرو تم ایسے الفاظ کہنے سے پہلے۔ وہ اب چھت پر پڑھ بھی نہیں سکتی۔ محمل نے پلکیں زور سے جھپکائیں۔ یہ آغا جان کیا کہہ رہے تھے؟ مگر آغا جان، جب وہ اس کتاب میں ڈوب مرو تم بے دین عورت، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، تم قرآن کی حرمت کا تو پاس رکھ لیتی۔ انہوں نے سیاہ کتاب بند کی، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور محمل کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا نیچے پڑھ لیتی تو سب پریشان نہیں ہوتے۔ یہ لو۔ وہ اسے کتاب تھما کر ایک کٹیلی نگاہ اس عورت پر ڈال کر واپس ہو لیے۔ نہ تو اب چوروں کی طرح پڑھے گی تو بندہ شک تو کرے گا ہی نا، ورنہ میرا کیا دماغ خراب ہے جو ایسے کہتی؟ تائی شرمندہ سی پلٹی۔ آغا جان کبھی کبھار انہیں یوں ہی سب کے بیچ میں جھڑک دیا کرتے تھے، خصوصاً جب وہ اپنے رشتہ داروں پر بے دریغ پیسے لٹایا کرتی تھیں۔ اور نہیں تو کیا، سب نادم سے پلٹے۔ وہ اسی طرح ساکھ سی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ٹیرس خالی ہو چکا تھا، سب جا چکے تھے، پرسکون اور سرخرو مسرت بھی، اور وہ اسی طرح پتھر کا بت بنے وہاں کھڑی تھی۔ اس کتاب کا ہر صفحہ تمہارے گزرے دن کی روداد ہے۔ یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پر راج کرو گی۔ اس سیاہ فام لڑکی کا ایک ایک فقرہ تماچے کی طرح اس کے منہ پر برس رہا تھا۔ تڑاخ تڑاخ تڑاخ۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی، یوں ہی صدیاں اس اندھیرے ٹیرس میں کھڑی رہے گی۔ دھوکہ، مذاق، فریب، تمسخر، قرآن کی بے حرمتی، اس سیاہ فام لڑکی نے کیا نہیں کیا تھا؟ اتنا بڑا مذاق اس سیاہ فام لڑکی نے ایک پریشان حال لڑکی کو سبز باغ دکھا کر اس کی ہی مقدس کتاب تھما دی۔ یہ ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ہاتھ ابھی تک لرز رہے تھے۔ نہایت بے یقینی کے ساتھ اس نے سیاہ جلد والی کتاب کو چہرے کے سامنے کیا۔ سیاہ جلد صاف تھی، بے داغ، بے لفظ۔ اس نے درمیان سے کتاب کھولی۔ اوپر عربی کی عبارتیں تھیں اور نیچے انگریزی
انگریزی میں، سب سے اوپر لکھا تھا دی کیو الکہف۔ اس نے چند صفحے آگے کھولے، دی اسپائڈر العنکبوت۔ اس نے شروع سے دیکھا، دی ٹیبل اسپریڈ المائدہ ٹیبل اسپریڈ المائدہ۔ محمل نے کتاب بند کر دی۔ آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ قرآن تھا، ان کی مذہبی کتاب، مقدس کتاب، اور اس فرنگن نے کیسے کیسے قصے گھڑ دیے تھے اس کے ساتھ۔ ذلیل عورت۔ وہ شوق سے باہر نکلی تو اسے غصہ آ گیا۔ وہ لڑکی تو گھر بیٹھی اس پر ہنس رہی ہوگی، اس کا تمسخر اڑا رہی ہوگی، اور وہ بھی کتنی جلدی بے وقوف بن گئی۔ اف، وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ نہ سر پر دوپٹہ، نہ وضو، نماز، اور چلے ہیں قرآن پڑھنے۔ نیچے لان میں بڑے صوفے پر بیٹھی تائی اسے زینوں سے نیچے اترتا دیکھ کر بڑبڑائی، بڑے عرصے بعد آغا جان نے ان کو سب کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور وہ بھی صرف اور صرف محمل کی وجہ سے۔ انہیں اب کسی نہ کسی طرح غصہ تو اتارنا ہی تھا، مگر محمل کوئی بھی جواب دیے بغیر سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔